اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین قال اللہ فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم وظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ارباب اعزا محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایام فاطمیہ کے سلسلہ تیسری مجلس اعزا جاری ہے۔ موضوع سخن حدیث مبارکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، جس میں صاحب وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمۃ الزہرا ناراض ہوتی ہیں، اور اللہ اسی پر راضی ہوتا ہے جس پہ سیدہ فاطمۃ الزہرا راضی ہوں گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے ہمیں اتنا پیغام مل گیا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان در زہرا پہ آ کے سیدہ کی نوکری نہ کر لے۔ اس وقت تک اللہ کسی پہ توجہ ہے کسی پہ بھی راضی نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا انسان ہو، جس قدر اس کا رتبہ دنیا میں ہو، لیکن سند رضا الہی اسے تب ملے گی جب در زہرا سے سند رضا فاطمہ حاصل ہوگی۔
اسے اللہ اپنی رضا کا مرکز بنا دیا ہے اور اسے اپنی غضب کا مرکز بنا دیا ہے، جس پہ جناب سیدہ زہرا ناراض ہوں گی تو اللہ ناراض، جس پہ سیدہ زہرا راضی ہوئی اللہ کا رضا، اللہ کی رضا بھی اسی پہ ہوگی جس پہ جناب سیدہ راضی ہوں گی۔ عزیزو دوستو، میں عموماً کہا کرتا ہوں لاکھ انسان درسگاہ قرآن کھول لے، لاکھ انسان دارالقرآن کھول لے، توجہ ہے نا، لاکھ انسان مکتب کھول لے کہ یہ مکتب قرآن ہے، یہاں پہ درس قرآن دیا جاتا ہے، جتنا انسان درسگاہ قرآن کھول لے، جس قدر قرآن کی تبلیغ کرتا رہے، جس قدر وہ یہ اللہ کے دین کے پھیلانے کی ترویج کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، یاد رکھیے جب تک وہ پیغام زہرا کو نہیں پھیلاتا اس وقت تک اللہ اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ جب تک پیغام زہرا نہیں پھیلا رہا، جب تک پیغام زہرا لوگوں تک نہیں پہنچا رہا، اللہ کا پیغام اس وقت اس نے پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں لاکھ نعتیں پڑھ لو مصطفیٰ کی، لاکھ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ لو، لاکھ اللہ کی حمد و ثنا کر لو، جب تک فضائل زہرا نہیں پڑھو گے یہ نعتیں قبول یا علی، یہ نعتیں قبول نہیں ہوگی، یہ حمد الہی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے فاطمہ کا تذکرہ نہ ہو۔ درود بھیجیے گا خوشنودی سیدہ زہرا کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے کوئی جذباتی جملے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے داد لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ہم تو اسے خوش کرنے کے لیے یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں جسے مصطفیٰ نے خوش کرتے کرتے زندگی گزار دی، جسے مصطفیٰ نے خوش کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی، وہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہماری تو کاوش ہی یہی ہوتی ہے صف عزا بچھا دیں، ذکر سیدہ زہرا کو عام کر دیں تاکہ اس ذکر کے صدقہ میں سیدہ خوش ہو جائیں گی اور ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اسے نصیب ہوتی ہے جس پہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں، راضی رہیں، راضی ہو کے جائیں۔ توجہ رہے، اللہ کی خوشنودی وہی رضی اللہ بن سکتا ہے جس پہ فاطمہ راضی تھیں، راضی رہیں، راضی ہو کے گئیں۔ توجہ رہے، وہی رضی اللہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی بزم میں بیٹھتا رہا ہو، بھائی بزم ہے، دروازہ کھلا ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مسجد نبوی ہو، جو بھی ہو، جس کی بھی بزم ہو، پابندی تو ہے نہیں ہے، جب آئے ہی پیغام الہی پہنچانے ہیں تو کسی کو کون روک سکتا ہے؟ ہاں شرط لگا دی ہے، شرط لگا دی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری بزم میں بیٹھ کر بھی وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس پہ اس دروازے میں پیچھے رہنے والی زہرا راضی ہوگی۔ شاید یہی حکمت ہو، مجھے نہیں علم، مجھے نہیں علم، ہم تو کوئی حکمتیں تلاش کر کے ہی بیان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی ہے، شاید یہی حکمت ہو۔ توجہ رہے اس جملے کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بڑے اعلیٰ ذوق سماعت رکھنے والے شاعر صاحب اور دیگر احباب تشریف فرما ہے، شاید یہی حکمت ہو۔ توجہ رہے، پیغمبر نے حکم الہی سے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دیا سوائے ایک دروازہ کے۔ توجہ رہے، پیغمبر نے، وہی پیغمبر
توجہ، وہی پیغمبر جس کے بارے میں آپ سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے تھے جب اللہ کی طرف سے جبرائیل وحی لے کر نہ آ جائے۔ مرضی کے مطابق یہ ہمارا پیغمبر کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر مرضی کے مطابق نعوذ باللہ ہمارا پیغمبر کوئی کام کرتے تھے پھر کئی بڑوں بڑوں کی فضیلتیں دھرام ہو جائے گی۔ بھئی یہ ماننا پڑے گا نا کہ ہر کام مصطفیٰ کا اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا تھا۔ کئیوں کے دروازے مصطفیٰ نے بند کروا دیے جو نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دروازہ پیغمبر نے کھلا رکھا اور اسے بند نہیں کیا۔ شاید حکمت یہ ہو، حدیث نہیں ہے، شاید حکمت، اور اس پہ میرے پاس کافی دلیلیں موجود ہیں، شاید حکمت ہو، اور وہ حکمت یہ ہو، یاد رکھیے، توجہ سے جملہ سنیے گا، شاید حکمت یہ ہو کہ یاد رکھیے میری بزم میں آنے والوں اور مسجد نبوی میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اور مسجد نبوی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دینے والوں، یاد رکھو یہ توحید کا نعرہ اور میری نبوت کا نعرہ اس وقت تک قبول ہوگا جب اس دروازے سے سند آئے گی۔ اس دروازے سے جو کھلا ہوا ہے مسجد کی طرف، اس دروازے سے اگر سند ملے گی آپ کی توحید بھی قبول ہے اور آپ کا عقیدہ نبوت بھی قبول ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد، بڑے پڑھے لکھے حضرات سامنے تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے علماء کو سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں، بڑے اتھینٹک طریقے سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور بڑی معتبر روایت ہے۔ 8ویں امام سے کسی نے پوچھا ما هو التوحید، توجہ ہے، توحید توحید کی رٹ لگانے والوں اور اپنے آپ کو اللہ والا کہلانے والوں، سنیے فرزند زہرا اور فرزند رسول نے معیار توحید کیا بتایا ہے۔ ما هو التوحید یا ابن رسول اللہ، توحید ہے کیا، توحید ہے کیا؟ سنو گے حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا سن پھر توحید میں بتاتا ہوں توحید کیا ہے۔ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ الہ ہنا التوحید۔ فرمایا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں، یہاں تک توحید مکمل ہوگی۔ اس میں سے جس حصے کو بھی کسی نے کاٹ دیا اپنے عقیدہ میں، اس تینوں عقیدوں میں سے کسی جز کو بھی اپنے کلمہ میں اپنے عقیدے میں نہ رکھا، حضرت فرماتے ہیں اس کی توحید کامل نہیں ہے۔ الہ ہنا التوحید، توحید اسی کی ہے جو علی والے ہیں، توحید اسی کی ہے جو علی والے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میرے دوستو عزیزوں اور بزرگوں، ہم ابن تیمیہ کی توحید لینے والے نہیں ہیں، ہم وہ توحید مانتے ہی نہیں ہیں جو ابن تیمیہ سے آئے، ہم اسی توحید کو مانتے ہیں جو علی ولی نے بیان فرمائی ہے، ہم اسی توحید کو مانتے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہوئی کہ جب جہنم کی آگ جو ہے وہ گرم ہوگی اور وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ہے میرے اللہ تو بھیج دے، پھر اللہ اپنی ٹانگ کو اس میں ڈال دے گا۔ یہ توحید ہے جس توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا؟ یہ کیسی توحید ہے؟ ہماری تو ایسی توحید ہے جس توحید کی طرف سے بھیجے ہوئے اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وآلہ۔ ہمیں کوئی درس توحید نہ دے، ہمیں کوئی درس
ختمی مرتبت نہ دے، ہمیں کوئی یہ درس نہ دے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو مکتب تشیع کے پاس ہے، سب سے مضبوط عقیدہ توحید ہے تو مکتب تشیع کے پاس ہے، اور سب سے مضبوط عقیدہ ختم نبوت ہے تو بھی مکتب تشیع کے پاس ہے۔ دلیل یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، دلیل یہ ہے ہماری کسی کتاب میں، توجہ، کسی کتاب میں جھوٹی سی جھوٹی روایت بھی ہمارے کسی امام کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا، فلاں ہوتا، لیکن آپ کے ہاں تو یہ امید رہی، توجہ، اگر محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں۔ اور یاد رکھیے ختمی نبوت ہمارے عقیدے میں جتنی مضبوط ہے کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ اگر مگر والی کوئی روایتیں بڑی فضیلت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اگر کی بات وہاں آتی ہے جہاں بندہ مشکوک ہو، بھائی وہاں اگر کی باتیں ہوتی ہیں، اگر ایسے ہے تو ایسے ہے، لیکن ہمارے کسی امام کی فضیلت میں اگر کی لفظ نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم خدا ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، حیدری، یہ نہیں کہ اگر میں شہر علم خدا ہوں گا، علی اس شہر علم خدا کا دروازہ ہوگا، ہوں، اب بھی ہوں، پہلے بھی تھا، پھر بھی رہوں گا، علی بھی ہے، تھا، رہے گا۔ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس شہر حکمت کا دروازہ ہے۔ علی مومنوں کا امیر ہے، اگر کوئی مومنوں کا امیر ہوتا تو علی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ علی مومنوں کے امیر ہیں، علی یعصوب الدین ہیں، علی اللہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہیں۔ نہیں کہ اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دروازہ ہوتا تو علی کا ہوتا، نہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے۔ اگر والی فضیلتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، ہمارے ہاں فضیلتیں یہ ہیں کہ علی کی مثال امت میں ایسے ہی ہے، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وآلہ محمد۔ شیعو، اپنے امام کی عظمت کو پہچانو۔ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں مثل علی فی امتی کمثل سورۃ التوحید فی القرآن۔ علی کی میری امت میں ایسے مثال ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں مثال ہے، جیسے سورہ توحید قرآن میں ہے ویسے میری امت میں علی کا مقام ہے۔ سورہ توحید بڑی عظیم سورہ ہے، سورہ توحید کے بغیر میں کہا کرتا ہوں کسی مکتب کی فاتحہ خوانی قبول ہی نہیں ہے۔ توجہ رہے، پتہ نہیں یہ کیسا امتزاج ہے، جس کے پاس بھی جائیے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دکھائے، جس کے پاس بھی فاتحہ خوانی کے لیے جائیے، سورہ فاتحہ کے بعد وہ قاری سورہ توحید ہی پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا الہام ہے کہ بقرہ پڑھی جائے گی تو بخشش نہیں ہوگی، توحید پڑھیں گے تو بخشش ہوگی۔ اب تو سمجھ میں آیا مرحوم کو بخشوانے کے لیے فاتحہ کے بعد توحید پڑھنا ضروری ہے، پھر ذکر علی کر کے مرحوم کو بخشواؤ۔ سلامت زندہ رہے۔ سورہ توحید کی طرح ہے علی، جو جو سورہ توحید کی صفات ہیں وہ علی مرتضیٰ کی ہیں۔ سورہ توحید شہکار توحید ہے، توجہ رہے، الفاظ اور عبارات میں اگر توحید کا کوئی آپ نے نغمہ سننا ہے تو سورہ توحید پڑھ لو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तौहीद का नगमा अल्फाज में सुनना है, सूरह तौहीद पढ़ लो। जिस्म में तौहीद का शाहकार देखना है, अली को देख लो। अली सूरह तौहीद की तरह है। हमारे किसी इमाम के बारे में ऐसी कोई रिवायत ही नहीं है अगर कि लफ्ज़े हूं। अब भी है, कल भी था, फिर भी रहेगा। और यही वजह है मैं कहा करता हूं मेरे दोस्तों अजीज़ों, बड़े रावियों को ख़रीदा गया, काफ़ी कलमों को ख़रीदा गया, मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत के खिलाफ कलमें खरीदी गई, रावियों को खरीदा गया। जर खरीद रावी थे, जैसे जैसे हाकिम कहता था वैसी वैसी रिवायतें घड़ी गई या नहीं घड़ी गई। किसी ने अपने अगर कोई तिजारत के लिए कोई चीज़ बेचनी थी तो उसके लिए भी रिवायतें घड़ी गई कि इसकी फजीलत में कोई 10-15 हज़ार फैक्ट्रियां बनाई गई, बिजनेस था रिवायतें घड़ने का, रिवायतें घड़ी गई। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये मिंबर पे बैठ के कराची के गैरतमंद और बाशऊर मजमे में बैठ के चैलेंज दे के जा रहा हूँ, पूछना मुफ्तियों से, रिवायतें बड़ी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ मौजूद हैं, बड़ी ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं, इस कदर ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं, कल तक जिनकी किताब सही थी आज उसी में उन्हें कीड़े नजर आने लग गए। ऐसे है कि नहीं है? कल तक जो बड़ी सिहा थी आज वो भी उन्हें सिहा रिवायात ज़ईफ है। लेकिन चैलेंज है मेरे दोस्तों अजीज़ों और बुजुर्गों, आज इस खमसा की मेरी बहरहाल आखिरी मजलिस है, इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। लेकिन चैलेंज ये है कोई एक ज़ईफ रिवायत दिखा दे, कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखा दे, जिस रिवायत में ये मिलता हो कोई हमारे इमाम के पास मसला लेकर आया हो और इमाम ने कहा हो मुझे मोहलत दे। भाई ये मौजज़ा इल्म आले मोहम्मद है। कोई एक रिवायत घड़ने वाले घड़ते रहे, कोई एक रिवायत घड़ने की अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी है कि आने वाला साल पूछने वाला कोई जाहिल आया हो और हमारे किसी इमाम ने मेरे मोहतरम कहा हो मुझे मोहलत दे। इसी तरह दूसरा चैलेंज, कोई ऐसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत, तवज्जो है ना, कोई ऐसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखा दें जिसमें कोई पूछने वाला आया हो और हमारे किसी इमाम ने कहा हो मैं पूछ कर बताऊंगा। भाई वक्त का तकाजा इतना ही है, लेकिन हम बता सकते हैं, पूछने वाले आए, बताने वाले घर से जाके बेटी से पूछ के आते हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम उन हस्तियों के मानने वाले हैं जिन्होंने मिंबर पे बैठ के, कूफे का मिंबर था, हजारों का मजमा था, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी का नारा बुलंद किया। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो मुझसे, मैं अली से, क़ब्ल इसके कि मैं आपके माबैन न रहूं। अब सलूनी से एक बात याद आ गई है, सलूनी का दावा इमाम के अलावा जिसने भी किया है उन्हीं कदमों जलील हुआ है। जिसने भी सलूनी का दावा मेरे दोस्तों किया है उसी कदम पे वो क्या हुआ है, रुसवा हुआ है। बगदाद का एक मुफ्ती था, उसने ये दावा किया था, उसने कहा कि शायद ये दावा निभाना बड़ा आसान है, अबू तालिब के बेटे ने भी तो किया था। भाई वो अबू तालिब का बेटा था, वो अबू तालिब का बेटा था, उसका बेटा था जिसके नाम पे बखन बखन कहा गया। भाई बातों से बातें निकल रही है ना,
بخن بخن کہنے والے نے یہ تو نہیں کہا تھا نا بخن بخن لک یا علی، کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، تو ہے جو ابو طالب کا بیٹا، مبارک کے لائق تو ہے ہی صحیح۔ بغداد کے ایک مفتی نے دعویٰ کر دیا، سلونی، اس بزم میں ایک علی کی ماننے والی بھی بیٹھی تھی، اٹھ کے اس نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ظاہر ہے کہ وہ اسی خمار میں تھا کہ جو پوچھو مجھ سے میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا اتنا بتا کہ ایک شخص مدینہ میں مرا، ایک شخص مدائن میں مرا، نہ اس نے نام لیے نہ میں نام لوں گا، لیکن کیا وجہ ہے جو مدینے میں مرا اس کے جنازے میں علی شریک نہیں ہوئے، جو مدائن میں مرا اس کے جنازے میں علی چل کر گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا شاہ صاحب نہ نام اس نے لیے نہ میں لوں گا، کیا وجہ ہے جو مدینے میں مرا وہ اس قابل نہیں تھا کہ علی اس کے جنازے میں جاتے، یا جو مدائن میں مرا وہ اتنا بلند تھا اس سے تبھی علی جیسی ہستی بھی گئی؟ اسے پتا چل گیا، آپ کو پتا چلا یا نہ چلا، اسے پتا چل گیا کہ یہ کہاں سے بول رہی ہے۔ بھائی یہی تو وجہ ہے ہم آل محمد کے دشمنوں پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، بغیر نام کے تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ بھائی پتہ لگانے والے پتہ لگا لیتے ہیں، تو اسے پتہ چل گیا۔ اس نے کہا اے خاتون کس نے تجھے مردوں کے مجمع میں آنے کی اجازت دی ہے؟ سن، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت، اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پہ لعنت۔ علی والا یا علی والی ہوتے ہی وہی ہیں جو اسی بزم میں ہر بات کا جواب رکھتے ہوں۔ اس نے کہا تو مفتی بغداد ہے، جان کی امان دے، میں تیری بزم سے جا رہی ہوں لیکن اس سوال کا جواب میں دوں گی۔ تو نے کہا ہے اگر اپنے شوہر کی اجازت سے آئی اس پہ لعنت، اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پہ لعنت۔ اتنا بتا جو جمل میں گئی تھی مل کے بلند تر صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ نہ چھیڑو ہم سوئے ہوئے ہیں، چھیڑ دو تو ہم سے بہتر کوئی رکنے والے پھر نہیں ہیں۔ تو دوستو علی ولی نے دعوی سلونی کیا اور دعوی سلونی کو نبھایا بھی صحیح، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہمسر علی ہے زہرا، جو رازدان علی ہے فاطمہ الزہرا، وہ بھی علم کے درجے میں بہرحال ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، امام نہ صحیح لیکن علم کے درجے پہ بہت اعلیٰ درجے پہ وہ بھی فائز ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، پھر بھی عرض کرتا رہوں گا، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، محبان فاطمہ الزہرا، کبھی بھی زہرا کا کسی کے ساتھ تقابل نہ کروایا کرو، کسی عورت کے ساتھ زہرا کا تقابل نہ کروایا کرو۔ اس لیے نہ کروایا کرو چونکہ زہرا اس کی ہمسر ہے جو نفس پیغمبر خدا ہے، جو نفس پیغمبر خدا ہے۔ اور یہی وجہ ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم، یہ آیت مباہلہ بیدار ہے نا، یہ آیت مباہلہ محمد مصطفیٰ میں جہاں نفس علی کو ذکر کیا گیا ہے، یہ آیت مباہلہ جہاں علی کی تمام انبیاء ما سوا محمد مصطفیٰ کے افضلیت پہ دلالت کر رہی ہے، یہی آیت
دلالت کرتی ہے کہ زہرا بھی تمام انبیاء پہ افضلیت رکھتی ہے۔ بات واضح ہے، چونکہ علی نفس پیغمبر خدا ہے اور پیغمبر تمام انبیاء سے افضل، جو نفس پیغمبر ہے وہ بھی تمام انبیاء سے کیا ہے؟ افضل، اور جو علی کے ہمسر ہے، جو علی کے ہمسر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان امیر المؤمنین لما کان لفاطمہ کفو من آدم و دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، آدم سے لے کے قیامت تک زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا اگر علی نہ ہوتے۔ چھٹے امام کا یہ فرمان ہے، تو علی کی ہمسر ہے زہرا، علی کی برابر ہے زہرا، امام نہیں ہے، امام علی ہے، علی کی ہمسر ہے زہرا، اور علی نفس پیغمبر خدا ہیں، تو نتیجہ واضح ہوا، جو نفس پیغمبر خدا ہے اس کے جو ہمسر ہے وہ بھی وہی صفات رکھے گی جو نفس پیغمبر خدا کی صفات ہے۔ علی نفس پیغمبر خدا ہونے کی وجہ سے سارے انبیاء سے افضل ہے، تو پھر ماننا پڑے گا مسلمان تجھے بھی، زہرا بھی ما سوا پیغمبر اکرم کے سارے انبیاء سے افضل ہے۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تقابل جناب ہاجرہ و آسیہ و مریم سے نہ کرواؤ۔ کیا کمال کا جملہ کہا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے، اقبال لاہوری نے کیا کہا ہے، وہ ابیات وہ اشعار پڑھیے جو علامہ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی منقبت میں لکھے ہیں۔ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وعز سے نسبت فاطمہ الزہرا عزیز، مریم ایک وجہ سے بلند برتر ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن زہرا 3 نسبتوں سے بلند برتر ہے۔ اس کے لیے رحمت جو رحمت للعالمین ہے، اس کے ایمان کا نصف ہے جو کل ایمان ہے۔ علی زہرا کے قدموں میں اس کی جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے۔ ماں کن کی ہے؟ حسنین شریفین کی، ہر بچے کی جنت ماں کے قدموں میں۔ کیا کمال کا درجہ ہے سیدہ زہرا کا، کیا کمال کا مقام ہے صدیقہ کبریٰ کا۔ جس ماں کے قدموں میں بچوں کی جنت ہے، وہ بچے خود جوانان جنت کے سردار ہیں، خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیا مقام ہے جناب سیدہ طاہرہ مقدسہ مبارکہ صدیقۃ الکبریٰ کا، اس کی زوجہ بن کے نصف ایمان کی ضمانت دے رہی ہے جو خود کل ایمان ہے۔ بھائی جو کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد ہم نے تجھے بھیجا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت یعنی اللہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، جو بھی اللہ کی رحمت ہے اس کائنات میں آئے گی تو رسول کے واسطہ سے آئے گی، یہی معنی ہے نا۔ رحمت اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت عالمین پہ آئے گی رسول کے صدقہ سے۔ اسی رسول کے لیے بیٹی کے طور پہ اگر رحمت ہے تو فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب سیدہ کا تقابل اور اس پہ خمسے، یہ اس پہ عشرے، یہ اس پہ مجلسوں کا ختم کر دینا کہ مریم کی یہ صفت ہے اور جناب عیسیٰ جناب ہاجرہ کی یہ صفت ہے، اور مریم سے کیا تقابل ہے جناب زہرا اور جناب مریم کا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا جناب مریم کے لیے ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ جب جب فرشتہ جبرائیل آتا تھا، سلام بھیجنے کے بعد
तब इस आया मजीदा की तिलावत करता था कि हमने मरियम के लिए ये कहा है, या फातिमा इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम के लिए एक दफा तहारत के लिए आयत आई है और जहरा के लिए कई बार इसकी तिलावत की है जनाब जिब्राइल ने। कोई तकाबुल ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है जनाब मरियम के साथ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो जनाब अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े लिखा है इसी आये मुबाहला की रोशनी में, जैसे हम जनाब अली मुर्तज़ा की अफजलियत तमाम अंबिया पे मासिवा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित करते हैं नफ्स पैगंबर होने की वजह से, इसी आया की सदका में, इसी आया की रोशनी में जनाब ज़हरा की अफजलियत भी तमाम अंबिया पे हम साबित करते हैं। ये तो हमारी कम इल्मी और कम फहमी है कि हमने अपने उलमा को पढ़ा ही नहीं है। जब कहीं कोई बात हो जाए, कहीं बात हो जाए, किसी फॉर्म पे भी बात हो जाए, मैं नाम नहीं लेता, पता ही नहीं होता कि हमारे पास दलील कौन सी है। जनाब अली की हमसर होने के नाते से जो जो सिफात और फजीलतें मासिवा इमामत, जो सिफात और फजीलतें मौला कायनात की हैं, वही सिफात और वही फजीलतें जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी है। दुरूद भेजिएगा बुलंद आवाज से सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। सैयदा की फजीलतों में से, खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि सैयदा उन असरार नबुव्वत और रिसालत, उन रुमूज़ इमामत की मालिका हैं जो किसी के पास न थी। तवज्जो है मेरी बातों की तरफ। ये जुमला ऐसे नहीं हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम अल्लाह की मखलूक पे हुज्जत है और हमारी दादी ज़हरा हम पर भी। क्या माना है इसका? भाई कुरान हुज्जत है हम पर, ये नहीं है। कुरान की क्या हुज्जियत है? कुरान क्यों हुज्जत है? उसको सर पे उठा के कसम खाने के लिए? कुरान इसलिए हुज्जत है कि हम उसको चूमें और उसके गिलाफ को और उसके वर्कों को और उसके सफ़ों को चूम, बस यही हुज्जत है। कुरान में हमारी हिदायत की चीज़ें हैं। कुरान ने हमें बताया है कि ये काम करना ज़रूरी है, ये काम करोगे तो आप अजाब में मुब्तला होगे। क़यामत वाले दिन अगर हमने कुरान की तालीमात पे अमल न किया, कुरान को हुज्जत के तौर पे लाया जाएगा। अल्लाह ने आप पे बुरहान तो तमाम कर दिया था, आपने अमल क्यों नहीं किया? हुज्जत। इसी तरह इमाम भी हुज्जत। इमाम ने सारी तबलीग कर दी, सारा पैगाम दे दिया। हुज्जत कि उसने हमें इताअत के रास्ते बता दिए, उसने हमें अल्लाह की मासियत और नाफरमानी के रास्ते भी बता दिए, इनसे बचो। इसी माना में हुज्जत है और हमारे लिए इमाम का कौल हुज्जत। तो जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हुज्जत बन रही हैं इमामों पर, कोई तो ऐसे असरार और रमूज हैं, तवज्जो रहे, कोई तो ऐसे असरार और रमूज हैं जो बीबी से इन हस्तियों ने लिए हैं, जिसकी वजह से ये बीबी उन पर हुज्जत है। और यही वजह है कि उलमा ने ये लिखा है, हत्ता के अहले सुन्नत मुअर्रिखीन जो गैर मुतासिब है उन्होंने भी लिखा है कि आइम्मा और, तवज्जो से बात सुनिएगा, आइम्मा और अल्लाह के माबैन कुछ उलूम और असरार के लेने में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वास्ता थी। अल्लाह से आइम्मा तक कुछ उलूम और असरार और रमूज जो लेके बंदों तक उन्होंने पहुंचाने थे, इसके लिए वास्ता दरमियान में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। और यही वजह है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
इंदना मुसहफ फातिमा, फरमाया हम आले मोहम्मद की शान के लिए यही है कि हमारे पास मुसहफ फातिमा है, जो वो असरार इमामत और नबुव्वत और रिसालत का मरक्का और मजमुआ है, वो मुसहफ फातिमा है। क्या है मुसहफ फातिमा? दुनिया वालों, जब आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म ही ना हो, खबर ही ना हो, तो बस एक ज़ाहिरी अल्फाज को देख के फिर आप तहमतें लगाओ कि इनके पास तो कोई और कुरान है और ये कुरान कोई और मानते हैं जो मुसहफ फातिमा के नाम से है। नहीं मेरे दोस्तों, हम इसी कुरान को मानते हैं जिस कुरान का 1/3 अली की शान में है। हम इसी कुरान को मानते हैं, तवज्जो, इसी कुरान को मानते हैं जिस कुरान का 1/3 दुश्मनाने आले मोहम्मद पे लानत भेज रहा है। हम इस कुरान से दस्तबरदार नहीं होंगे और ना होने देंगे। तवज्जो रहे, न इस कुरान से दस्तबरदार होने देंगे, न है इस कुरान के हामिल हम हैं, चूंकि हम जानते हैं ये किन के घराना पे नाज़िल हुआ है और हम तो उनके मानने वाले हैं जो सर धड़ से जुदा करवा के भी नोके सीना पे तिलावत कुरान पढ़ के ये बता रहे हैं हमारे सरों को धड़ों से जुदा तो कर सकते हो, लेकिन हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते हो। 3 तिहाइयां, 3 हिस्से हैं कुरान के। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया 1/3 हमारे मोहम्मद के फजाइल में है, 1/3 हमारे मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत में है और 1/3 कुरान का अहकाम में है, मसाइल में है, अखलाकियात में है, लोगों की तालीमात में है। हम इस कुरान से दस्तबरदार नहीं होते हैं, कुरान यही है। लेकिन मुसहफ फातिमा समझो तो सही है क्या? मुसहफ फातिमा रुमूज़ इमामत का मजमुआ है, असरार नबुव्वत और रिसालत का मजमुआ है। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद व आले। थके तो नहीं है आप? थक गए तो बस कर देता हूँ। हजरत से पूछा गया मौला मा हिया अलामातुल इमाम, मौला एक इमाम की अलामात क्या हैं? क्या क्या अलामतें हैं इमाम की, जिसे 10-15 आदमी किसी कमरे में बैठ के मुंतखब कर लें वही इमाम और खलीफा बन जाएगा? भाई कोई अलामात तो होनी चाहिए ना। क्या क्या अलामात हैं? मुझे इन अलामात में, तवज्जो से सुनिएगा, मुझे इन अलामात में ना मोहम्मद की बयान करदा इमामत की अलामात में ये अलामत नहीं मिली चूंकि वो रिश्तेदार है। मुझे कोई ऐसी अलामत नहीं मिली। क्या बयान फरमाए? फरमाया इमामत की अलामात ये हैं, इमाम की अलामात अय्यकूना अअलमन नास, इमाम वही होता है जो सारे लोगों से ज्यादा जानने वाला हो। इमाम वही होता है, वो नहीं होता है इमाम 70 मकामात पे कम अज कम मैंने देखा है कि वो ये कहता हुआ लड़खड़ाता हुआ कहे लौला अली फुला। वो नहीं होता है इमाम। वो भी नहीं होता है जो ये दुआ मांगे अल्लाह से, या अल्लाह मुझे उस लहजा के लिए जिंदा ना रखना। तवज्जो, उस लहजा के लिए जिंदा न रखना जिसमें मुझे कोई मुश्किल आए और मुश्किल कुशा अली न हो। मा अबकानी अल्लाह, मुझे उस वक्त तक बाकी न रखना। ये बड़े बरजस्ता आदमी ने फरमाया है, बड़े बरजस्ता ने फरमाया है। कहीं भी हमारे इमामों की तरफ से ये जुमला नहीं मिलेगा। हमेशा यही फरमाते हुए नजर आए, इन्नी आलमु तुरुक़ अस्समावात मिन तुरुक़िल अर्ज़। रब्ब ज़ुल जलाल की कसम, हम तो आसमान के रास्तों को ज़मीन से बेहतर जानते हैं। कभी इस पे भी रुके हैं आप? अब वक्त नहीं है, इस पे भी रुकिएगा। क्यों आसमान के रास्तों को बेहतर जानते हैं? तो ज़मीन में रहने वाले। तवज्जो है भाई, कराची में वही कह सकता है कि मैं कराची के रास्ते बेहतर जानता हूँ जो कराची का रहायशी है। जो यहाँ का रहायशी नहीं है वो कैसे कह सकता है कि मैं यहाँ की गलियों और कूचों को बेहतर जानता हूँ? अली ने ये बता दिया, हम आसमान के रास्तों को बेहतर जानते हैं चूंकि हैं वहाँ के।
ان یکون اعلم الناس، پہلی صفت امامت کی کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ حدیث پوچھئے تو جواب دے گا، تفسیر پوچھئے تو جواب دے گا، کوئی بھی پوچھئے جواب دے گا، اور واقعی جواب دے گا۔ کاغذاتی جو بھی نام ہو سچا باپ بتا دے گا، جو بھی پوچھئے وہ بتائے گا۔ اعلم الناس، دوسری صفت فرمائے ان یکون احلم الناس، سب سے زیادہ بردبار ہوتا ہے امام۔ سیرت آل محمد کو پلے میں باندھیے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، بردباری حلم کو کبھی بھی نہ چھوڑیے۔ تیسری صفت حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اشجع الناس، سارے لوگوں سے شجاع اور بہادر ہوگا۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جو یہ انتظار نہیں کرتا کب فتح ہوگی، کب غنیمتیں آئیں گی۔ امام یہ انتظار نہیں کرتا، کسی کا شکار امام نہیں کھاتا ہے، خود جا کے شکار کرتا ہے امام، حق کا شکار کرتا۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے امام۔ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، 8ویں امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس رسول کی تلوار ہو، جس کے پاس رسول کی تلوار ہو وہی امام ہوگا۔ ان یکون لدیہ سیف رسول اللہ، اس کے پاس رسول کی تلوار ہو۔ اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس مصحف فاطمہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ طاہرہ مبارکہ زاکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ مقدسہ صدیقۃ الکبریٰ کا کیا مقام ہے، اور جس کی مصحف اور کتاب امامت کی شرائط میں سے ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ مولا یہ مصحف فاطمہ ہے کہاں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا یاد رکھیے، کوئی بھی ہمارا امام، کوئی بھی ہم آل محمد سے اس دنیا سے جاتا نہیں ہے مگر یہ کہ یہ مصحف فاطمہ بعد والے امام کے سپرد کر کے جاتا ہے۔ سپرد وہی امام چیزیں کر کے جاتا ہے جو اسرار امامت میں سے ہوں، لہذا یہ مصحف فاطمہ اسرار امامت پہ مشتمل ایک کتاب ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بس میں ختم کرنے والوں، جناب ابو بصیر نے یہ روایت کی ہے، بڑا جلیل القدر راوی ہے ابو بصیر نے یہ روایت کی ہے۔ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے مصحف فاطمہ کے بارے میں، صلی علی محمد وآلہ، ما ہوا مصحف فاطمہ صف ہو لی یبن رسول اللہ، مصحف فاطمہ ہے کیا؟ اس کی توصیف اور صفت تو بیان فرمائیے، اس کے وصف کو بیان فرمائیے۔ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس میں متعدد روایات ہیں، تعریف جب فرما رہے تھے۔ ایک روایت، دو روایتیں کہوں گا، ایک روایت یہ ہے، فرمایا انہو انزل علی فاطمہ بعد وفات ابیہا، مصحف فاطمہ وہ ہے جو رسول کی وفات کے بعد جبرائیل کا رب کی طرف سے ایک پیغام کا سلسلہ تھا جو زہرا لکھتی رہی، یہ مصحف فاطمہ۔ ایک روایت یہ ہے، عزادارو شیعو، ایک روایت اس سے بھی عظیم تر ہے، اس سے بھی عظیم تر ہے۔ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ جو جبرائیل سیدہ طاہرہ کے نفس مقدس پہ القاء کرتا تھا، اور سیدہ تملی علیان، پھر وہ علی کو کہتی تھی اور علی لکھتے جاتے تھے۔ یہ مصحف فاطمہ ہے، اس مجموعہ کا نام ہے جو زہرا لکھواتی تھی، علی لکھتے تھے۔ وہ کیا علوم ہے جو زہرا کی خاص تھی؟
وہ کیا علوم ہے جو فقط زہرا کے پاس تھے، تبھی تو علی کو لکھواتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا صرف ہولی یا اپنا رسول اللہ، اس کی صفت بیان کی، اس کی کیا توصیف ہے، کیا اس کی شناخت ہے؟ فرمایا مصحف فاطمہ لہو دفتان زبرجدتان، اس کی 2 جلدیں ہیں جو زبرجد کی ہیں، زبرجد کی 2 جلدیں ہیں، یہ اس کے مابین جو ہے جلدوں کے مابین ہے۔ کہنے لگا وصف لی ورقہ، اور اس کے اوراق کیسے ہیں، اس کے ورقوں کی صفات بیان کرو، کس طرح اس کے ورق ہیں، کس طرح اس کے کاغذ ہیں۔ 5ویں امام نے عزادار و ارشاد فرمایا ورقہ در ابیض، صرف مصحف فاطمہ کے جو اوراق ہیں سفید موتی کی طرح ہیں، چمکتے ہوئے سفید موتی کی طرح ہیں۔ کہنے لگا حل ہوا قرآن او فیہ شیء من القرآن، کیا یہ دوسرا قرآن ہے، یہ اس میں قرآن میں سے کچھ ہے؟ حضرت امام باقر العلوم نے ارشاد فرمایا لیس فیہ شیء من القرآن، اس میں قرآن میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ، اتنی بڑی جلدوں والا، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے اور سفید کاغذ پہ مشتمل یہ مصحف فاطمہ، اس میں ہے کیا؟ اخبرنی عن ھذا المصحف، اس میں ہے کیا، بتائیے تو صحیح اس میں کیا ہے۔ کیا کمال کے جملے ارشاد فرمائے حضرت نے، فرمایا اس میں میں بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ علوم آئے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا اس میں مکتوب فیہ مکتوب علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو گزشتہ علوم ہیں، جو قیامت تک کے آنے والے علوم ہیں، ساری باتیں مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے۔ علم ما کان و علم ما یکون، جو ہوا، جو قیامت تک ہوں گی، سارے احوال مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی علم آل محمد پہ تبصرہ کرے اس کے لیے اتنا ہی عرض ہے، پہلے اپنے حدود اربع کو پہچان، پھر آل محمد کے علم کے بارے میں گفتگو کر۔ فرمایا فیہ مکتوب فیہ علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، اس میں ہونے والے جو علوم ہیں، ہونے والی جو خبریں ہیں، جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، ساری چیزوں کا علم ہے۔ فیہ خبر کل سماء و سماء، اب یاد رکھنا انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، شوہر ہے نا زہرا کا، اس نے کہا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، اور جو کفء علی ہے زہرا وہ بھی کم نہیں، اس کے پاس بھی وہ مصحف فاطمہ ہے فیہ خبر کل سماء و سماء، جس مصحف فاطمہ میں پہلے آسمان کی بھی خبریں ہیں، دوسرے آسمان کی بھی خبریں ہیں، تیسرے آسمان کی بھی خبریں ہیں، چوتھے آسمان کی بھی خبریں ہیں، پانچویں آسمان کی بھی خبریں ہیں، ساتویں آسمان کی بھی خبریں ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے پہلے آسمان پہ کون سے فرشتے معمور ہوئے ہیں، دوسرے آسمان پہ کون سے فرشتے معمور ہوئے ہیں، تیسرے پہ کون ہے، چھٹے پہ کون ہے، ساتویں پہ کون ہے۔ پھر اب تو مانو اگر علی یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، پھر زہرا بھی وہ کتاب رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ سکتی ہے میں بھی آسمان کے راستوں کو بہتر جانتی ہوں۔ حیدری فیہ خبر کل سماء و سماء، اس میں ہر آسمان کی خبر ہے، پہلے آسمان میں کیا ہے، دوسرے میں کیا، ہر آسمان کی خبر ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا خبر عدد ما فی السماوات من الملائکہ، اللہ اکبر، آسمان میں، آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے رہتے ہیں سارے فرشتوں کی اعداد اور ان کی تعداد اس میں موجود ہے۔
سارے فرشتوں کی اس میں کیا ہے؟ تعداد موجود ہے۔ کیا خیال ہے، فرشتے جتنے خلق ہو گئے بس یہی ہو گئے یا فرشتے خلق ہو رہے ہیں؟ توجہ، انسان خلق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ قیامت تک خلق ہوتے رہیں گے یا نہیں ہوتے رہیں گے؟ ہوتے رہیں گے نا۔ فرشتے یہی کچھ ہیں جو خلق ہو گئے یا خلق ہوتے رہیں گے؟ توجہ، خلق ہوتے رہیں گے یا نہیں ہوتے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ علماء نے کیا عقیدہ پڑھایا ہے آپ کو؟ بس ایک روایت کہ فرشتے کب تک خلق ہوتے رہیں گے یا فرشتے خلق ہوتے ہیں یا نہیں۔ بحار الانوار میں بھی روایت ہے، کامل الزیارات میں بھی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ پیدل چل کر جاتا ہے اور جاتے ہوئے اس کے جسم سے جو پسینہ اترتا ہے وہ پسینہ اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، تین بڑے فرشتوں کو حکم دیتا ہے زائر سید الشہداء کے پسینے کو شیشی میں جمع کر کے عرش اولی پہ لے کر آؤ اور اس پسینے سے میں فرشتوں کو خلق کروں گا۔ جس امام کے زائر کے پسینے کا یہ مقام ہو، اس کے پسینے سے فرشتے خلق ہوں، خود امام کا کیا مقام ہوگا؟ نہ مانگا کرو اللہ مجھے بنگلہ دے دے، نہ مانگا کرو اللہ مجھے کوٹھی دے دے، نہ مانگا کرو اللہ مجھے بیلنس دے دے، اتنا مانگا کرو اللہ آل محمد کی معرفت عطا فرما دے۔ فیہ عدد ما فی السماوات من الملائکہ، جتنے بھی ملائکہ، پتہ چلا قیامت تک جو بھی ملائکہ خلق ہوں گے، جو زائر قیامت تک جائے گا کربلا اس کے پسینے سے، جتنے فرشتے خلق ہوتے رہیں گے مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ خلق بعد میں ہوں گے، زہرا جانتی پہلے سے ہے۔ خلق بعد میں ہوں گے، زہرا پہلے سے جانتی۔ اب بھی کسی میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، ما یکون کو سمجھ لینا، جو ہوگا اسے بھی زہرا جانتی ہے، اللہ کے علم سے، اللہ کے علم سے جانتی، اللہ نے عطا فرمایا۔ مولا اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا وفیہ خبر عدد کل ما خلق اللہ من المرسل وغیر المرسل۔ اس مصحف فاطمہ میں ہر وہ شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے یا غیر رسول ہے، اس کا بھی اس میں کیا ہے؟ تذکرہ موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر سن، اس میں فقط تعداد نہیں ہے کہ 1,01,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، اتنے بندے بھیجے گئے، بلکہ اسماءہم، ان کے ایک ایک کے نام بھی اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ ہر نبی کا نام بھی موجود ہے۔ وَأَسْمَاءُ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن جن کی طرف نام، جن جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان کے نام بھی مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ باتیں بڑی ہیں لیکن میں وقت نہیں ہے، فقط مصحف فاطمہ میں اعداد و شمار کرنا مقصود ہے۔ توجہ توجہ، مصحف فاطمہ میں جو انبیاء کے اسماء ہیں، مصحف فاطمہ میں جو ملائکہ کے اسماء ہیں، مصحف فاطمہ میں جو تعداد ملائکہ ہے، مصحف فاطمہ میں جو تعداد انبیاء ہے، فقط تعداد لکھ کے کیا مقصد ہے؟ یہ رجسٹر میں جو تعداد لکھ کے بھیجی جاتی ہے کسی کی طرف، وہ کس لیے اس کو رجسٹر تھمایا جاتا ہے؟ کوئی تو اس کے اختیارات میں چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو رجسٹر اسے دیا جاتا ہے۔ سمجھتے رہنا یہ بات، سمجھتے رہنا یہ بات کہ کس قدر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حاکمیت ہے۔ ساری مخلوقات کے اسماء اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ جو مصحف فاطمہ شرط امامت ہے۔ بس آخری جملہ کہنے لگا مولا اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ عدد کل ما خلق اللہ من الاولین والآخرین من المؤمنین والکافرین، ابتدا سے لے کے قیامت تک جتنے جتنے علی والے ہوں گے ان کے نام بھی درج ہیں، اور جتنے جتنے کافر ہیں ان کے نام بھی درج ہیں۔
مصحف فاطمہ کی مالکہ سیدہ، اسرار نبوت و رسالت کی مالکہ سیدہ، جب بھی بابا کے روضے پہ جاتی، اجرکم اللہ، جب بھی بابا کے روضے پہ جاتی ایک دعا مانگتی، شکوے بہت کرتی، ایک دعا مانگی، یا اللہ اس روضہ کا واسطہ عجل وفاتی سریہ، میری جلدی موت لے آ، یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ عزیزارو، کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی 18 سال کا سن ہو، 18 بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 18 سال کا سن ہو، یہ رو رو کے تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ کائنات میں ایک بی بی ہے جو حسین کی زخمی ماں زہرا ہے، اجرکم اللہ، زخمی ماں زہرا تمنا کرتی تھی یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے، میں دنیا والوں کے غموں اور دکھوں سے تنگ آ گئی ہوں، یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، حسنین جیسے چھوٹے بچے، زینب جیسی چھوٹی بیٹی، ام کلثوم جیسی بیٹی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی ماں نہیں چاہتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے اور وہ بچے ماں کے محبت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ جانے زہرا کو دنیا نے کتنا ستایا تھا، کتنے دکھ دیے تھے۔ رات کی تاریکی میں رسول کی بیٹی رو رو کے دفن ہو گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رات کی تاریکی میں رسول کی بیٹی روتے روتے دفن ہو گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے، اجرکم اللہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے۔ عزیزارو، مولا کائنات ایک دن گھر میں آئے، بی بی نے سن رکھا تھا، بعض روایات میں کہ ام ایمن نے بتایا تھا کہ علی جب مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں نا، علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، علی پہ کوئی سلام نہیں بھیجتا۔ جب مولا کائنات شام کو واپس آئے نا، بی بی زہرا نے پوچھا، علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تجھ پہ سلام نہیں بھیجتے۔ علی نے رو کر کہا، زہرا اگر یہی کچھ ہوتا میں صبر کر جاتا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، میں سلام بھیجتا ہوں، لوگ مجھے جواب کا اہل بھی نہیں سمجھتے ہیں، اجرکم اللہ، لوگ مجھے جواب کا اہل ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ بس یہ جواب علی نے دینا تھا۔ آنکھوں سے برسات کی طرح پانی آیا، زہرا نے علی کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا، داڑھی علی سے بال آئے، زہرا نے ہاتھ پہ پانی آیا، زہرا نے داڑھی سے بہنے والے پانی ہاتھ میں لیے اور اس پانی کو اپنے زخموں پہ ملنا چاہا۔ علی نے پوچھا، زہرا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ کبھی ان پانی کو پہلو پہ ملتی ہے، کبھی اس پانی کو اپنے سینے پہ ملتی ہے۔ اور زہرا نے کہا، علی اور میں نے اپنے بابا سے یہ سنا تھا، اور میرے بابا کہتے تھے، اور کسی مظلوم کے بہنے والے آنسو اور کسی زخمی اور کسی دکھیا کے زخم کا علاج ہے۔ علی تجھ سے بڑھ کر اور کون مظلوم ہو سکتا ہے؟ اور جسے مدینہ کی گلیوں میں لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ عزیزارو، سید الشہداء بڑے مظلوم ہیں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا آپ کی شہادت والا دن کوئی دن ہے ہی نہیں، بڑے مظلوم ہے مولا۔ لیکن عزیزارو، دو جہتوں سے علی حسین سے بڑے مظلوم ہیں، اور یہی وجہ ہے امام علی کی زیارت میں بھی یہ ملتا ہے، السلام علیک یا اول المظلومین، اور سب سے پہلا مظلوم علی۔ دو جہتوں سے علی پہلے اور بڑے مظلوم ہیں۔ میں تقابل والی مجلسیں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن دو جہتیں پڑھنی پڑیں گی۔ دو جہتوں سے علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ سنو گے، پہلی جہت یہ ہے
عزادارو پہلی جہت یہ ہے، رو لو ایام فاطمیہ، جتنا رو گے بی بی آپ پہ خوش ہوگی۔ پہلی جہت یہ ہے، جب تک حسین زندہ رہے، جب تک حسین زندہ رہے، حسین کے خیموں میں یہ لوگ نہیں آئے۔ جب تک حسین زندہ رہے، حسین کے خیموں میں یہ لوگ نہیں آئے۔ روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب حسین زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے نا، اور کربلا کی زمین پہ سجدہ دے رہے تھے، سجدہ طویل ہوا، اب سارا کربلا میں سناٹا چھا گیا کہ لخت جگر بطول کربلا کی زمین پہ آ گیا۔ اب عمر بن سعد اور شمر حیران ہے، پریشان ہے کہ حسین کی روح پرواز کر گئی یا نہیں کر گئی۔ شمر سے کہا کیسے پتا چلے گا؟ شمر نے کہا میں بتاتا ہوں۔ بس اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم سارے کہیں کہ حسین تیرے خیموں پہ دھاوا بول دیا ہے۔ اگر حسین میں رمق حیات ہوئی، حسین اٹھے گا، جیسے شمر نے کہا خیموں پہ چڑھا کر دو اور خیموں کو جلا دو۔ حسین کوہنیوں کے بل اٹھے اور کہا بغیر تو ابھی تک تو میں زندہ ہوں، ابھی تک تو میں زندہ ہوں، جنگ مردوں سے ہوتی ہے اور عورتوں سے تو نہیں ہوتی۔ عزادارو کربلا میں جب تک حسین زندہ تھے خیموں میں کوئی نہیں آیا، لیکن ادھر تو در بطول کو جلا کے اور علی کی آنکھوں کے سامنے اور لوگ گھر میں گھس گئے۔ دوسری جہت جو سید شہداء سے بھی زیادہ مظلومیت ہے مولا کائنات کی، وہ یہ ہے، بس آخری روایت احمد تمام، جب تک حسین زندہ رہے کسی نے کسی بی بی کو تماچا نہیں مارا۔ اجرکم اللہ، جب تک حسین زندہ رہے اور کسی نے کسی بی بی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ادھر تو مدینہ میں علی کے ہوتے ہوئے زہرا کو تماچے مارے گئے، اور تماچوں کی وجہ سے زہرا کی آنکھ سرخ ہو گئی۔ اور جب تک بی بی زندہ رہی اور علی کے سامنے آتی اور آنکھ پہ ہاتھ ہوتا۔ عزادارو بس ایک جملہ مدافع امامت کے حوالہ سے، جب بی بی پہ یہ مصائب آئے نا، مہاجرین کی عورتیں آتی، انصار کی عورتیں آتی، سمجھیے کہ یہ بی بی کی تحریک کس لیے تھی، یہ بی بی کی ساری مظلومیت اور سارے ظلم کس لیے سہے ہیں، سمجھیے ان خمسہ کے برپا کرنے کی غرض بھی یہی ہوتی ہے۔ جب انصار کی عورتیں آتی، جب مہاجرین کی عورتیں آتی اور زہرا کا پہلو شکستہ ہوتا اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی اور محسن شہید ہو چکا ہوتا اور آگ پہ زخم ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا زخم تھے، یہ ساری عورتیں آ کر جب حال پوچھتی تھے نا، زہرا تیرا اب کیا حال ہے، اور زہرا اب تو کیسے ہے، اور زہرا تیرے زخموں کا کیا حال ہے، اور سنو گے مدافع امامت علی کیا جواب دیتی تھی؟ زہرا یہی پوچھتی تھی، آخری جملہ زہرا یہی پوچھتی تھی، او مہاجرین اور انصار کی زوجات اپنے شوہروں سے پوچھو اور میرے علی سے دشمنی کیا ہے، اور میرے علی سے دشمنی کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔